الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولا کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ سالانہ پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے محترم بھائی محمد عارف صاحب کی اہلیہ محترمہ اور محترم گلفراز اور محترم حمزہ جو بچہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اخروی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ آج بڑا مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارک کا بھی دن ہے۔ تو اس موقع پر میں ایک دو باتیں اصلاحی کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والدین اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، کسی نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن والدین ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ والدین جن کے فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو پروان چڑھانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، وہ اس حوالے سے وہ بچے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن بچوں کو باپ کی شفقت نہیں ملتی اور ماں کا پیار نہیں ملتا، ان کی تربیت میں بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین ایک بہت بڑی نعمت بنائے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، یہ متعدد آیات کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
اور ماں کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا کہ ایک صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کیونکہ رشتہ داریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بھائی بھی رشتہ داری میں ہیں، بہنیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، اور اسی طرح چچا اور تایا بھی ہے، اور بھی رشتہ داریاں ہیں، یقیناً سب کا حق ہے، لیکن سب سے زیادہ میرے اوپر حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ پھر چوتھی بار عرض کیا حضور اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے۔ ماں کا حق 3 دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ماں بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، اور تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے، اور یہ تکلیف اور اس درد کو یا وہ ماں جانتی ہے یا خدا جانتا ہے، 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، پھر اس بچے کو تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ جنم دینے کے بعد بھی وہی ماں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک تو 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، اور پھر 2 سال تک دودھ بھی پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تو ماں کی دعائیں بندے کو تار دیتی ہیں۔ جن بچوں پر ماں راضی ہے، جن بچوں پر باپ راضی ہے، یقین فرمائیں کہ وہ اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں ان کو ماں باپ کی دعائیں پہنچاتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں پہنچاتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ امام بخاری آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے درجہ زیادہ بخاری شریف کا ہے، اور جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا چھوٹی عمر کے اندر۔ تو ماں جی روزانہ تو تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا فرما۔ ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کتنا درجہ رکھتی ہے۔ ایک دن آپ کی ماں جی آرام کر رہے ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں ملے اور آ کے بشارت دیتے ہیں، اے خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ جب آپ اٹھتی ہیں سحری کے وقت اپنے بیٹے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جگاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ آنکھوں میں نور آ چکا ہے۔ یہ ماں کی دعا ہے، اس لیے ماں کو راضی رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، باپ کو راضی رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت کرتے کرتے صحابی نہیں بن سکے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء نے اویس کرنی کا ذکر فرمایا ایک اویس نامی شخص ہے، کرن کے اندر رہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، فرمایا اسے میرا سلام دینا اور میرا جبہ عطا کرنا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں اصحاب کو فرمایا میرا سلام بھی دینا اور یہ جبہ بھی عطا کرنا، اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا، اتنا مقام ہے اویس کرنی کا کہ امام الانبیاء سلام بھی دے رہے ہیں اور جبہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اتنا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ سنو، اویس کرن کے اندر رہتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، میری رسالت کو مانتا ہے، فرمایا وہ ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی ماں نبینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور اس کا خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا مانگے گا، اس کی دعا سے اور اس کی سوارش سے قبیلہ بنی کلیب کے جتنے چپائے ہیں اور جتنے ان پہ بال لگے ہوئے ہیں، ان بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو خدا جنت عطا فرما دے گا، ان کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے کرنی ان کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا ہے؟ وہ ماں کے تابع دار تھے، وہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ پھر فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا دونوں اصحاب گئے کرن کے اندر، پوچھا یہاں کوئی اویس نامی شخص رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، بچے اسے تنگ کرتے ہیں، بڑے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی آپ جنگل میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا اور فاروق اعظم دونوں چلے گئے، کیا دیکھا مسلح بچھا ہوا ہے، اونٹ چر رہے ہیں اور اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ہی سلام پھیرا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ کتنی عاجزی ہے دل کے اندر۔ کہنے لگے میں قوم کا مزدور ہوں۔ فرمایا ہم نے مزدوری کے متعلق نہیں پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اپنا نام بھی چھپا لیا، فرمانے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے ہر شخص ہی اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، وہ نام بتاؤ جو گھر والوں نے رکھا ہے۔ اس پر ویسے کرنی فرمانے لگے کیا مطلب ہے آپ کا، آپ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تب اویس کرنی سیدھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور سمجھا کہ صحابہ کرام ہیں یہ، تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کس طرح تشریف لائے ہیں، کس طرح آپ کا آنا ہوا ہے بتائیں۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، پہلے نمبر پر تو حضور نے آپ کو سلام دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور نے یہ جبہ عطا فرمایا ہے، اور تیسرے نمبر پر امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو اس پر اویس کرنی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ صحابہ کرام ہیں، دعا تو آپ کر دیں۔ تو فرمایا نہیں حضور کا حکم ہے۔ جب اویس کرنی نے یہ سنا نا حضور کا حکم ہے، عرض کرتے ہیں اگر حضور کا حکم ہے تو آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی دعا کرتا ہوں۔ آپ وہاں گئے، پردے میں گئے، سر سجدے میں رکھا، عرض کیا مولا تیرے محبوب نے مجھے سلام بھی بھیجا ہے، تیرے محبوب نے مجھے جبہ بھی عطا فرمایا ہے، میں اس وقت تک جبہ نہیں پہنوں گا جب تک اپنے محبوب کی امت کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، جب اس وقت تک میں جبہ نہیں پہنوں گا۔ غیب سے صدا آتی ہے اے اویس ہم نے تیری خاطر امت کا ایک حصہ بخش دیا ہے۔ پھر دعا مانگتے ہیں، پھر صدا آتی ہے اے اویس ہم نے ایک اور حصہ بخش دیا۔ پھر سجدے میں گرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر صدا آتی ہے ہم نے ایک اور حصہ بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر ہو گئی، فاروق اعظم نے کہا دیکھیں تو صحیح اویس کدھر گئے ہیں۔ قدموں کی آہٹ کو سنا تو صحابہ کرام کے ادب کی وجہ سے آپ نے سر اٹھا لیا اور عرض کیا حضور اگر آپ تھوڑی دیر نہ آتے تو میں اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھاتا جب تک اللہ کی بارگاہ سے ساری امت کی بخشش کا اعلان نہ ہو جاتا، ساری امت کی بخشش کا اعلان نہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو رتبہ ملا ہے، یہ شان ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ماں کے تابع دار تھے، وہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اگر کوئی دنیا میں ماں کی خدمت نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد بھی یہ طریقہ مبارک ہے جو ابھی ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جب کسی کی ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، وہ ماں کی خدمت میں یا باپ کی خدمت میں کوئی تحفہ بھیجنا چاہے تو اس کا نقشہ اور اس کی صورت کو بھی امام الانبیاء نے بیان فرمایا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ
او صدیق فاذا لاحقته کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی کو قبر میں دفن کرتے ہو وہ فریادی کی طرح ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، اور قبر کے اندر کون سی چیز ہے جو مرنے والے کی مدد کرتی ہے؟ ینتظر دعوتن، مرنے والا قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے۔ ابھی ہم دعا کے لیے آئے ہیں۔ ینتظر دعوتن، مرنے والا قبر میں دعا کی انتظار میں رہتا ہے، ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ او امن، اپنی ماں جی کی طرف سے، او ابن، اپنے ابا جی کی طرف سے، او اخن، اپنے بھائیوں کی طرف سے، او صدیقن، اپنے دوستوں کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، برادری کی طرف سے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھائی، ماں یا باپ یا رشتہ دار یا برادری یا قبیلہ وہ سارے مل کے جب مرنے والے کے حق میں دعا مانگتے ہیں تو پھر کیفیت کیا ہے؟ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ دعا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سے بڑھ کر محبوب لگتی ہے، ان سے بڑھ کر محبوب لگتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہے، اگر کسی کے پاس مکان نہیں، مکان ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اگر گاڑی نہیں، گاڑی مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اچھے کپڑے نہیں، مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، دولت کی کمی ہے تو مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ان چیزوں کی ویلیو تو کوئی نہیں رہتی۔ حضور نے چند نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اب کیفیت قبر کی کچھ اور ہے، دنیا کا منظر کچھ اور ہے۔ دنیا میں مال کی ضرورت ہے، قبر میں کیفیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک نعمت نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں مرنے والے کے قریب رکھ دیں، وہاں جا کے کوٹھی بنا کے رکھ دیں، کار رکھ دیں، 2 کروڑ روپیہ قبر کے اوپر رکھ دیں، میرے حضور فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مرنے والا خوش کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں جب سارے مل کے دعا مانگتے ہیں مرنے والا قبر میں خوش ہو جاتا ہے، مرنے والا قبر میں خوش ہو جاتا ہے۔ آگے پھر حضور نے فرمایا اہل زمین کی دعا کو، اہل زمین کی دعا کو اللہ پہاڑوں کی مثل بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو تحفہ بھیجوں، اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے باپ کو تحفہ بھیجوں، اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے بھائی کو تحفہ بھیجوں، اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے رشتہ داروں کو تحفہ بھیجوں مرنے کے بعد، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ان کے حق میں بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ زندوں کا تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے، یہ زندوں کا تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں ایمان افروز، اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے شرح الصدور کے اندر۔ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 75 بار امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوا ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص باستغفار المؤمنین لها۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، اس پر اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں، اس پر رحم کیا گیا ہے۔ بڑے سے بڑا بھی پاپی ہو، بڑے سے بڑا بھی گناہگار ہو، روزانہ مر رہے ہیں، بے نمازی بھی مر رہے ہیں، سود کھانے والے بھی مر رہے ہیں، رشوت دینے لینے والے بھی مر رہے ہیں، دھوکہ دینے لینے والے بھی مر رہے ہیں، کسی کا حق مارنے والے بھی مر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا بھی گناہگار جب مرتا ہے تو روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر اللہ نے رحم فرما دیا ہے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ امام الانبیاء کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس امت پہ رحم کر دیا گیا ہے۔
اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت قبروں میں جائے گی تو گناہ گار ہوگی، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا تُمَحَّصُ بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا، جب قبروں سے باہر نکلے گی تو ان پہ گناہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، سیاکار ہوں گے، اور جب میدان معاشر میں قبروں سے باہر نکلیں گے ان پہ گناہ نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ گناہ کہاں جائیں گے؟ یہی وجہ ہے جس طرح آپ تشریف لے آئے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے مرنے والوں کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ جب میدان معاشر میں باہر نکلیں گے تو ان پہ گناہ نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے، جو دعا مانگنے والے ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ اہل ایمان ہے، دعا مانگنے والے۔ جتنے بھی مرنے والوں کے حق میں دعا مانگتے ہیں ان کو حضور نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد ایمان والے ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ علامت ایمان والوں کی ہے۔ تو محترم حاضرین، آج کا یہ سالانہ ختم شریف ہے، تو بڑی باتیں ہیں ماں کی فضیلت کے حوالے سے، دعا کی فضیلت کے حوالے سے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن بھی ہے اور میں نے منڈی بہاؤالدین جانا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے جتنا ٹائم عرض کیا تھا تقریباً اتنا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں آنا، آپ کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔